أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سب گھر والے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی لوگ، سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے ہم لوگ ہمارے کتاب جو فقہ الحنفی کی جو تھرڈ کتاب ہے، جو تیسری جماعت کی جو کتاب ہے، اس کو ہم پڑھائی کر رہے تھے. ہم اس کے متعلق ہے نا نماز کے واجبات پڑھے، نماز میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے، اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے. کیا کیا پڑھے ہم لوگ؟ نماز کے فرائض بھی پڑھ لیے، نماز کے واجبات بھی پڑھ لیے. اب ہمارا جو نیا جو ایک چرچا ہے، ایک نیا جو آج کا جو بیان ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی سنتیں. نماز میں سنت باتیں کیا کیا ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنی چیزوں کو ہم سنت میں شمار کرتے ہیں. تو ہمارا جو چیپٹر تھا فرائض بھی ہو گیا، واجبات بھی ہو گئے، ہے نا. اب ہمارا جو چرچا ہے، نیکسٹ ہمارا جو بیان ہے، وہ نماز کی سنتوں کے متعلق ہے، نماز کے سنن کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا چیپٹر نمبر 9 آج کا جو چرچا ہے، وہ ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز کی سنت کے متعلق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا؟ سب لوگ ریڈی ہیں؟ تیار ہے سب لوگ؟ تیار ہے نا؟ آج کا جو چرچا ہے، جو بیان ہے، نماز کی سنت کے متعلق ہے نا. تو ہمارا جو بیان ہے، ہیڈنگ کیا ہے؟ نماز کی سنتیں. نماز کی سنت چیزیں کیا ہے، نماز میں سنت باتیں کیا ہے، نماز میں سنتیں کیا کیا ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا؟ پیارے بچوں، اب ہم نماز کی سنتوں کو بھی جاننا ضروری ہے، جن پر عمل کرنے سے ہماری نماز مکمل ہوگی. ان میں سے چند سنتیں یہ ہیں. اگر ہم نماز کی سنتوں کا عمل کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، ہے نا، ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن ہم کو کیا نہیں ہوگا؟ صحیح سے ہماری نماز، ہم کو صحیح ثواب نہیں ملے گا، اس کا صحیح اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو آج کا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی سنتیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز کی سنت جو ہے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہم لوگ، ہے نا. تو سب سے پہلی جو نماز کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم دونوں ہاتھوں کو، ہے نا، قبلہ کی طرف ہو کر کے دونوں ہتھیلیوں کو، انگلیوں کو اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے. سب سے پہلی سنت. دوسری بات کیا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا. ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا.
یعنی ایسا کر کے ہاتھ اٹھاتے وقت ایسا کر کے، ایسا نہیں ایسا کچھ چہرہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، وہ اپنی ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں پہ چھوڑ دینا، اپنی حالت پہ چھوڑ دینا کیا ہے، وہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نمبر دوسرا بھی ہو گیا ہے نا۔ اب جو نمبر تیسرا ہے، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے جو کیا ہے، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو اپنی حالت پر بھی کیا کرنا، قبلہ رو ہونا۔ ہتھیلی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ادھر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح پیٹ کا بھی، جو پیٹ ہے اس وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہونا ہے، قبلہ رو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر چوتھا، نمبر 4 کیا ہے، تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ جب سب سے پہلے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں، آتے ہیں، آنے کے وقت جب ہم جا نماز پر جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد جب ہم دل میں نیت کرتے ہیں کہ میں نیت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعت فرض یا جو ظہر کی 4 رکعت سنت میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب ہم دل میں نیت کرتے ہیں تو اس وقت کیا نہیں کرنا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے ہم سر نہیں جھکانا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم کیا کرنا ہے، سر کو ایسے رکھنا ہے، ایسے پڑھنا اللہ اکبر، ایسا کرنا ہے، اس میں ہم سر کو نہیں جھکانا ہے۔ سر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے وقت کیا کرتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں، ایسا کر کے کر لیتے ہیں، وہ سر جھکانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 5واں، نمبر 4 بھی ہو گیا ہے نا، اب نمبر 5واں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5واں کیا ہے، امام کا بلند آواز سے تکبیرات، تحمید اور سلام کہنا ہے نا۔ امام جب کیا کرتا ہے، تکبیر اللہ اکبر، جب بلند آواز سے کیا کہنا، اس کو تکبیر کہنا، تحمید سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتا ہے، جب رکوع سے آتا ہے، جب تک سجدے میں جاتا ہے اس وقت بھی زور سے کیا کرنا، بلند آواز سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، یہ بلند آواز سے کیا کرنا چاہیے، وہ امام صاحب کہنا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ نہیں تو کیا ہوگا، اگر آہستہ سے کہیں گے امام صاحب، اگر آہستہ سے پڑھے گا تو مقتدی حضرات کبھی کبھی وہ نماز ان کو نہیں مل پائے گی، وہ صحیح سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہے ہیں یا سجدے سے اٹھ رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں، ہے نا، یا قرات کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے زور سے اس کو کیا کرنا ہے، امام صاحب بلند آواز سے تکبیرات، تحمیدات اور سلام، جب سلام پھرتا ہے تو سلام پھرتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے، امام صاحب بلند آواز سے سلام کو پھیرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 6، نمبر 6 جو ہے سنت، نماز کی سنتوں میں ہے، وہ کیا ہے، ثنا پڑھنا اور تعوذ پڑھنا، پھر ہے تسمیہ پڑھنا، پھر ہے آمین، ان سب کو آہستہ، تعوذ یعنی ثنا پڑھنا، ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس کو بھی کیا کرنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تکبیر باندھ لیتے اللہ اکبر، اسے تکبیر باندھ لی، تکبیر باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ کو ختم کر دیتے ہیں، یا جو منفرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر اکیلا ہو کے پڑھتے ہیں، صبح کی اگر وہ کیا ہے، اگر وہ سورہ فاتحہ اگر ختم ہو گئے تو آمین کیا کہنا ہے، آہستہ سے ان باتوں کو، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین، ان ساری باتوں کو آہستہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7واں، نمبر 7 وہ کیا ہے، مرد کا رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا۔ مرد کا گھٹنوں کو ہے نا، یہ گھٹنا ہے، دونوں گھٹنوں سے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو اچھے سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، ٹھیک ہے۔ انگلیاں کو ایسے پکڑنا ہے اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا ہے، انگلیاں جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، انگلیاں کو جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں رکھنا، بلکہ ایسا کھلے کر کے ایسا پکڑنا اس کو، کس کو، اس کی اپنی جو گھٹنوں کا جو گھٹنا ہے اس کو اچھے سے پکڑنا ہے۔ اگر کوئی ڈھکیل بھی دے تو اس کو گرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا نمبر 7، یہ کس کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے،
مرد حضرات کے لیے ہیں، جو لوگ آدمی حضرات آدمیوں کے لیے ہیں۔ مرد کا رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، مرد کا رکوع میں جاتے وقت ہاتھ سے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور انگلیاں بھی کیا کرنا ہے، خوب کھلی رکھنا ہے، انگلیاں کو کیا کرنا ہے، خوب کشادہ رکھنا ہے، اس کو ملا کے نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 8واں نمبر کیا ہے؟ نمبر 8 نماز کی سنتوں میں 8 نمبر پہ کیا ہے؟ عورت کا رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، انگلیاں کشادہ نہ کرنا۔ عورت کا رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، یہ کیا بولا؟ اس سے پہلے گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا۔ مرد لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جب گھٹنوں پہ جب وہ جائے گا رکوع کے لیے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا ہے، اس کو ایسا کر کے پکڑ لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہو گیا۔ پھر اس کا الٹا بتا رہا ہے، اس کا اپوزٹ ہے، اس کا عکس بتا رہا ہے، کیا ہے؟ عورت کا رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا ہے، صرف ہاتھ ایسے رکھنا ہے، اور انگلیاں بھی کشادہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ہاتھوں کو بھی کیا نہیں کرنا ہے، انگلیاں کشادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کی کس میں ہو گئے؟ نماز کی سنتوں میں آتا ہے۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے نا۔ دوسری سنت کیا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ تیسری سنت کیا ہے؟ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا۔ یا نماز پڑھتے ہیں ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کی طرف ہونا۔ پھر ہے تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ ہم تکبیر کرتے ہیں پہلی تکبیر کے لیے تو سر جھکانا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر، سر ویسے کی ویسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے امام کا تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ نمبر 4 امام کا بلند آواز سے تکبیرات و تحمیدات کو کہنا ہے نا، یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 6 ثنا ہے نا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ سے کہنا چاہیے، یہ بھی نماز کی سنتیں ہیں۔ پھر ہیں مرد کا رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا اور انگلیاں کشادہ رکھنا، انگلیاں کھلی رکھنا، انگلیاں کو بازو میں نہیں بلکہ دور ہو کر کے رکھنا، یہ بھی مرد لوگ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز کی جو 8واں نمبر ہے، عورت کا رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کشادہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ملا کر کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 9 ہے، نمبر 9 ہے، کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا چاہیے۔ رکوع میں جب نماز پڑھتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار کہنا سنت ہے۔ کچھ لوگ 5 بار بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ 5 بار کہتے بھی ہیں، 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو وتر نمبر ہو، جو بے جوڑ نمبر ہو، 5 بار، 7 بار، 11 بار ہے نا، 9 بار ہو، ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے ہمارے نماز کی سنتوں میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 10واں آتا ہے، کیا؟ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا ولک الحمد کہنا، ان منفرد کا دونوں کا کہنا سنت ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام صاحب کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی حضرات جو ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد کہیں گے، ہے نا؟ اور جو منفرد ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، دونوں کہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ منفرد کے لیے۔ تو نماز کی سنتوں میں ہمارا 9 یا 10 جو باتیں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ نماز کی سنتوں میں۔ پھر اس کے بعد آنے والے چیپٹر میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی جو نماز کی سنتیں ہیں، اس کی جو باتیں، باقی کتنے باتیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 باتیں ہیں
اور ہم نے 10 کو پڑھ لیا، باقی 8 ہے، اس کو ہم کیا کریں، یعنی ٹوٹل 18 ہے، اس میں سے 8 ہم نے 10 ہم نے پڑھ لیا اور 8 باقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اور کچھ جوابات ہیں، انشاءاللہ ہم آنے والے پیریڈ میں کیا کریں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد سے ہمارا سبق بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا سیمسٹر کا جو پڑھائی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔